کسی نے کہا آپ کو حضور سے کتنا پیار ہے؟ تو مولا علی فرمانے لگے صحرا کا علاقہ ہو، گرمی کا موسم ہو، پیدل سفر ہو، پانی پاس نہ ہو، فرمایا اس موسم میں جتنا کسی پیدل چلنے والے کو پانی سے پیار نہیں ہوتا۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ کہا کرتے ہیں کہ حضرت صاحب یہ گرمیوں میں جب میں روزہ کھولتا ہوں تو گلاس پانی سے میرا کچھ نہیں بنتا، میرا دل کرتا ہے ٹوٹی کا پائپ لگاؤں منہ میں۔ یہ پانی سے جو پیار ہوتا ہے نا، یعنی آپ درجنوں سینکڑوں نعمتیں چون لیں دسترخوان پر جو پانی ہوتا ہے نا اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ مولا علی کی بات تو سمجھے نا، مولا کائنات کیا فرماتے؟ فرماتے ہمیں حضور سے اتنا پیار ہے کہ گرمی کا موسم ہو، صحرا کا علاقہ ہو، پیدل سفر ہو، یہ کبھی آپ اس موسم میں جس کو دیر ہو گئی ہو پانی نہ پیا ہو، ذرا اس کو دیکھے نا، پانی 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 کرتا پھرتا ہے۔ فرمایا جس طرح گرمی کے موسم میں صحرا کے علاقے میں پیدل چلنے والے مسافر کو جتنا پانی سے پیار ہوتا ہے نا، مجھے اس سے بھی بڑھ کر مدینے والے محبوب سے پیار ہے۔ یہ کیفیت آپ سمجھیں، اس ذوق کو آپ سمجھیں۔ محبت کا پورا جب تک ذائقہ نصیب نہیں ہوتا، پورا شوق نصیب ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، محبت بہرحال کسی نہ کسی شے سے ہونی تو ہے۔ غالب کہتے ہیں درد اگرچہ جاں گزل ہے، کروں کیا دل ہے، غم عشق اگر نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا۔ چلو اگر عشق کا غم نہ لگاؤ گے تو روٹی کا غم لگ جائے گا، غم تو کوئی نہ کوئی لگنا ہی ہے، تو بہتر نہیں محبت رسول کا غم پالا جائے، عشق رسول کا غم پالا جائے، حضور کے پیار کا، نبی پاک کی محبت کا ذائقہ اپنی طبیعت میں پیدا کیا جائے، یہ بہتر نہیں؟ میرے عزیز یاد رکھیے گا اور اس کو سمجھیے گا کہ جب تک آپ نبی پاک علیہ السلام سے والہانہ پیار نہیں کرتے، یعنی یار آپ کا وہ والا ذوق بھی تو ہونا، وہ والا رنگ بھی تو ہونا جو حضرت ثوبان بن مالک نے پیش کیا ہے۔ یعنی وہ مسجد نبوی شریف میں آئے ہیں اور حضور کے سامنے بیٹھ کے رو رہے ہیں، تو محبوب نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور میں جب گھر میں ہوتا ہوں تو آپ کے بغیر میرا دل نہیں لگتا۔ بڑے سچے لوگ تھے، اس میں کوئی شعری جملہ نہیں، کوئی بناوٹ نہیں، کوئی خطیب کی خطابت نہیں، انہوں نے مجمع سے داد امداد نہیں لینی، یہ سیدھے جلوہ والضحیٰ کے سامنے بیٹھے نبی پاک علیہ السلام کے بالکل سامنے آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھر میں ہوتا ہوں تو دل بے چین ہو جاتا ہے، آپ کے بغیر دل نہیں لگتا، تو حضور میں زیارت کرنے آ جاتا ہوں۔ ذرا میں نے پھر کہا کہ یہ کوئی خطیب نہیں، کوئی ادیب نہیں جملہ لکھنے والا، یہ صحابی رسول ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی عدالت کی اور جن کی نفاست کی اور جن کی شان و شوکت کی گواہیاں یہ چاند بھی دیتا ہے، سورج بھی دیتا ہے، زمین بھی دیتی ہے، زمانہ بھی دیتا ہے، اللہ کا قرآن بھی دیتا ہے۔ یہ وہ پاکیزہ جماعت ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ، اور جو حضور کے ساتھ والے۔ یا رسول اللہ دل نہیں لگتا آپ کے بغیر، تو میں آ کے دیدار کر لیتا ہوں۔ یہ محبت جو ہوتی ہے نا، یہ وارفتگی پیدا کرتی ہے، یہ شوق پیدا کرتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا آج کیوں روتے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ روتا اس لیے ہوں کہ قیامت میں جنت تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اور آپ کی دعا سے عطا کرے گا، لیکن آپ تو ہوں گے نا اونچے والے درجے میں نبیوں کے ساتھ۔ تو حضور میں جنت میں تو جاؤں گا، پر میرا وہ سٹیٹس نہیں نا جو پیغمبروں کا محلہ ہے، وہ جو ایک بڑی وادی ہے، وہاں تو میں نہیں حاضر ہو سکوں گا۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنت میں زیارت نہ ہوئی، یعنی وہ جنت میرے کس کاری جتھے یار نظر نہ آوے، حضور اگر زیارت نہ ہوئی تو نظام کیسے چلے گا؟
ابھی وہیں کھڑے ہیں حضرت صوبان بن مالک کے حضرت جبریل آ گئے اور قرآن لے کے آئے. کہا محبوب ان سے کہہ دیجئے جو اللہ رسول کی اطاعت کریں گے نا تو صبح قیامت انہیں نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کے ساتھ ہی رکھا جائے گا. میرے عزیز، امت میں نا وہ شوق پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آنے والی نسل کو محبت رسول کا وہ اصل درد دینے کی ضرورت. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، مشکات میں موجود ہے. ایک قافلے کے ساتھ جا رہے تھے تو رستہ بھول گئے، جنگل کی طرف نکل گئے. سامنے سے شیر آ گیا. یعنی آپ نے سن لیا یار میں نے کہہ دیا، لیکن شیر آ گیا. یہاں شیر کی بات نہیں، ابھی مجمع میں چوہا بھی آ جائے نا تو لگ پتہ جائے گا کہ آ گیا ہے. بلی بھی آ جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ بلی آ گئی ہے. بکھرنے لگتے ہیں لوگ، اور شیر ہی آ گیا اور بالکل سامنے کھڑا ہو گیا. تو حضرت سفینہ گھبرائے نہیں، کوئی اور بات نہیں کی. شیر کی طرف دیکھ کے کہنے لگے پتہ ہے میں کون ہوں؟ پھر خود ہی فرمانے لگے میں رسول پاک کا غلام ہوں، میں نبی پاک کا غلام ہوں، حضور کا غلام. اس لیے کہ باقی سارے تعارف اب چھوڑ دیے ہیں. وہ برادریوں پہ ناز کرنا، وہ قبیلوں پہ ناز کرنا، وہ اپنی تعلیم پہ ناز کرنا، وہ اپنے مال پہ ناز کرنا، وہ اپنے علاقے پہ ناز کرنا، یہ چھوڑ دیا ہے. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. فرمایا اب ہمارا ناز ایک ہی ہے کہ ہم مدینے والے کے غلام ہیں. اب ہماری یہی برادری، یہی قبیلہ، یہی تعارف، یہی ہماری شناسائی کا علامتی نشان ہے کہ حضور کے غلام ہیں. اور ہزاروں قومیں وجود میں آئی دہر میں خشک اور تر کے رشتے سے، پر ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی کہنے لگے میں حضور کا غلام ہوں. تو نبی پاک فرماتے ارسلت الی الخلق، میں مخلوق کا رسول بن کے آیا ہوں. جب کہا نا میں نبی پاک کا غلام ہوں تو شیر نے رستہ چھوڑ دیا. یہ غلامی رسول، یہ عشق رسول وہ تعارف ہے کہ بڑے بڑے خون خار درندے بھی رستہ چھوڑ جاتے ہیں اور پیچھے ہٹ جاؤ، کوئی عام نہیں آ رہا، مدینے والے کا غلام آ رہا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کمال درجے کی محبت کریں. اور نوجوانوں میں آپ سے ایک اور بات بھی عرض کروں، کسی اور سے بھی محبت کرو گے نا، محبتیں کرنی چاہیے، ماں سے، باپ سے، بہن بھائیوں سے، بیوی بچوں سے، دوستوں سے. اسلام ساری محبتوں کا درس دیتا ہے. لیکن اور کوئی بھی محبوب بناؤ گے تو نقص نکل آئیں گے. یہ مدینے والے محبوب کی وہ ذات ہے کہ جب جب دیکھو گے نا، جس زاویہ نگاہ سے دیکھو گے، اخلاق دیکھنا چاہو گے تو پھر بھی حضور سے پیار ہو جائے گا، حسن دیکھنا چاہو گے تو پھر بھی پیار ہو جائے گا، نبی پاک کا حلم دیکھو گے تو پھر بھی پیار ہو جائے گا، بردباری دیکھو گے تو پھر بھی پیار ہو جائے گا. یعنی ایک ایسے شخص بھی ہیں ثمامہ بن اسال، جنہیں گرفتار کر کے لایا گیا، قیدی بنا کے مسجد نبی کے ستون سے باندھا گیا. سخت ترین دشمن تھے، انہوں نے مسجد میں بندھے ہوئے ستون سے حضور کے جلوے دیکھے، بندھے تے تیریاں ویکھ کے اداما میں مرید ہو گئی. یعنی ستون سے بندھے ہوئے محبوب کے جلوے دیکھے، 2-3 دن بندھے رہے. اور پھر وہ بات لمبی ہے، میں بس اشارہ کرتا ہوں. حضور نے فرمایا انہیں آزاد کر دو. لیکن کیا آزاد ہونا تھا اور کیا انہوں نے لوٹ کر جانا تھا. وہ چلے گئے اور مدینہ شریف کے کنویں سے غسل کر کے واپس آ گئے اور محبوب کی بارگاہ میں آ کے عرض کرنے لگے حضور اب نہیں جانا، اب تو کوئی جلوہ پیارا لگتا ہے تو آپ کا جلوہ ہے، کوئی دین پیارا لگتا ہے تو آپ کا دین ہے، اور یا رسول اللہ اگر کوئی شہر پیارا لگتا ہے تو آپ کا شہر مدینہ پیارا لگتا ہے. تو حضور کو جس زاویے سے کسی نے دیکھا،
جس جس اینگل سے دیکھا، اگر کسی نے مجاہد بنے ہوئے دیکھا اسے بھی پیار ہو گیا۔ یہ کیسے مجاہد ہے کہ جو اپنے مخالفین میں سے کچھ لوگوں کو قیدی بنا کے لاتے ہیں تو اپنے غلاموں کو تلقین کرتے ہیں کہ ان کے کھانے کا ذرا خیال رکھنا۔ یہ قیدی بنا کے، یہ کوئی پھول لے کے نہیں آئے تھے جنگوں میں مقابلے میں، ان پر ذرا توجہ دینا۔ اور یہ کیسے سپہ سالار ہے کہ ان کے وہ مخالف جنہوں نے 3 سال تک بائیکاٹ کیے رکھا اور شیب ابی طالب میں قید کیے رکھا، ان میں سے جب کچھ لوگ قیدی ہو کے آتے ہیں اور حضرت بلال ان کی رسیاں ذرا زور سے باندھتے ہیں اور وہ ہائے ہائے کرتے ہیں تو محبوب رات کو اٹھ جاتے ہیں، فرماتے ہیں ان کی رسیاں ذرا ڈھیلی کر دو، یہ کراہتے ہیں تو مجھے نیند نہیں آتی۔ تم جس جس زاویے سے بھی دیکھو گے نا، جس جس زاویے سے، تم میں سمجھ آ جائے گی کہ پیار کرنے کے، اتباع کرنے کے، عشق کرنے کے قابل اگر کوئی کامل ہستی ہے تو وہ مدینے والے محبوب کی ہستی ہے۔ کہیں نقص نظر نہیں آئے گا، کہیں کمزوری نظر نہیں آئے گی، تو بریلی کے امام بول کے کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہ وہ شمع ہے کہ دھواں نہیں، اور تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اور جب یہ ساری باتیں بیان کرتے ہیں تو پھر ہمیں کہتے ہیں جب تم ایسا کرو گے، ایسا بیان کرو گے، اس رنگ کو دیکھو گے تو تمہیں حضور سے پیار ہو جائے گا، اور جب پیار ہوگا تو انداز یہ ہوگا کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں 2 جہاں فدا، میرا 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، میں کروں کیا کہ کروڑوں جہاں۔ تو حضور سے والہانہ کسی سے محبت ہو جائے نا تو اس کی نسبتوں سے بھی پیار ہو جاتا ہے، اس کے تعلق والوں سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ یہ میرے دوست کا دوست ہے، لوگ یہ کہہ کے اس کو بھی اپنا لیتے ہیں۔ یہ میرے شیخ کے آستانے پہ جاروب کش ہے، یہ کہہ کے بھی لوگ اسے اپنا لیتے ہیں۔ ہمیں حضور کے کل صحابہ پیارے ہیں، نبی پاک کی نسل مبارک کا ایک ایک بچہ پیارا ہے، اس لیے کہ ہماری محبتوں کا کل مرکز رسول رحمت کی ذات والا صفات۔ نبی پاک علیہ السلام سے جب پیار کریں گے نا، نوجوانوں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، حضور سے پیار کرو گے نا تو یہ جو آج کے دور کی ٹینشن ہے نا، ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، پریشانی ہے، ذہنی دباؤ ہے، فکری تناؤ ہے، وسوسوں کا غلبہ ہے، اور کچی پکی سوچیں ہیں، اور یہ کر لوں کہ نہ کروں، قوت ارادے کی کمی ہے۔ حضور سے پیار کرو گے تو مقصد ہاتھ لگ جائے گا، نبی پاک سے پیار کرو گے تو جینے کا سلیقہ آ جائے گا۔ میں آپ سے عرض کروں، حضور سے پیار ہو جائے تو جینے میں بھی مزہ آتا ہے، مرنے میں بھی مزہ آتا ہے۔ زندگی نہ کسی کام لگ جاتی ہے، زندگی کسی سمت روانہ ہونے لگتی، انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو پا گیا، میرا وجود قیمتی ہو گیا، میری سانسوں میں چونکہ محبوب کی محبت دھڑکتی ہے، لہذا اب یہ میرا وجود بیکار نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو قیمتی سمجھنے لگ جاتا ہے۔ وہ ایک درویش تھے نا، تو ایک ہندو نے ان سے کہا کہ ہم جو جلا دیتے ہیں آپ کیوں دبا دیتے ہیں؟ ایک مسلمان درویش ایک ہندو نے پوچھا، تو شیخ فرمانے لگے چھوڑ یار، میں جواب دوں گا تو ناراض ہو جائے گا۔ اس نے کہا نہیں، فرمایا چھوڑ دے۔ اس نے کہا نہیں ضرور بتائیے۔ تو فرمانے لگے اصل بات یہ ہے کہ ہمارے سینے میں نا ایمان کا خزانہ ہوتا ہے، اندر جلوے ہوتے ہیں ذات محبوب کے، تو سینہ ایمان سے بھرا ہوتا ہے، تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بیکار ہوتی ہیں تو جلا دی جاتی ہیں، تو جو خزانے ہوتے ہیں وہ دبا دیے جاتے ہیں۔ ہمارا چونکہ وارفتگی کا رشتہ ہے محبوب کے ساتھ، ہمارے رت جگہ اپنے محبوب سے وابستہ ہیں، ہماری صبح شام حضور پر درود پڑھ کے گزرتی ہیں، تو یہ زبان، یہ
یہ وجود، یہ ساری چیزیں قیمتی لگنے لگ جاتی ہیں، ان کے کام جو لگ گئی، پھر بندے کو کوئی اور کام نہیں رہتا. پھر انسان جب حضور سے کھل کے پیار کرنے لگ جاتا ہے نا، تو پھر وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا، وہ تو ڈھونڈتا ہے سارا دن. کوئی مجھے حضور کی حدیث ملے، کوئی نبی پاک کی سیرت پر نقطہ ملے، کوئی حضور کی تعریف میں مجھے کوئی نعت ملے، مجھے وہ شخص ملے جس کی آنکھوں میں حضور کی محبت کے آنسو. وہ ڈھونڈتا پھرتا ہے، وہ تلاش کرتا پھرتا ہے وہ رستے، جن رستوں سے محبوب پاک علیہ السلام کی کوئی بات سنا دے، کوئی حضور کا ذکر پاک کر دے. میں بڑا مخالف ہوں نعت خانوں کے پیسے لینے کا، اور میں اپنے انداز میں اصلاح کی نیت سے کچھ نہ کچھ عرض بھی کرتا رہتا ہوں. لیکن میں ایک بات عرض کروں، میں کہتا ہوں جو حضور کا ذکر سناتا ہے نا، ہمارا تو دل کرتا ہے ہم نہ کبھی اس کے چوکیدار رہ جائے گا. مخلص ہو کے ذکر سنائے صحیح، اس کو دکانداری نہ بنائے، کاروبار نہ بنائے، ورنہ ہمارا تو دل کرتا ہے اس کے گھر کی جاروب کشی کروں. تو ہمیں ہمارے نبی کا ذکر سناتا ہے، تو حضور کی بات کرتا ہے، پھر تو ان رستوں سے پیار. یہ بخاری میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کرنے جاتے تھے یا عمرہ کرنے جاتے تھے نا، حج کرنے گئے، عمرہ کرنے گئے، تو حرم شریف تو سارا ہی متبرک ہے، سارا ہی تبرک والا ہے. لیکن وہ وہاں بھی جب جاتے تھے نا، تو وہ جگہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے نماز پڑھتے تھے جہاں نبی کریم نے نماز پڑھی ہے. ان جگہوں کو تلاش کر کر کے وہاں رکتے، عبادت کرتے جہاں حضور ٹھہرے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں پیار ہے اپنے حبیب سے. ہم ان رستوں کے متلاشی ہیں جن رستوں سے وہ ہو گزرے. عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اب تک ان گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. او میرے عزیزو، نبی پاک سے محبت ہو جائے تو یہ انسان کو نا ایک شوق دلا دیتی، اس کی زندگی کا نصب العین بن جاتا ہے، اس کے ہاتھ مقصد حیات آ جاتا ہے. وہ محسوس کرنے لگ جاتا ہے کہ میرے پاس اگرچہ پیسے نہیں ہیں، اگرچہ کوئی میں بڑا عہدہ نہیں رکھتا، کوئی 100-2000 لوگوں میں جانا نہیں جاتا، لیکن میں بڑا قیمتی ہوں، اپنے محبوب کا غلام جو ہوں، حضور سے پیار جو کرتا ہوں. کئی دفعہ نا کچھ ایک دو جملہ ایسا ہوتا ہے جو بعض لوگوں کی زبان پہ نا بہت زیادہ چڑھ جاتا ہے، وہ جملہ وہ بار بار ادا کرتے ہیں. ہمارے عرف میں کہتے ہیں یہ اس کا تقیہ کلام ہے. بعض دوست ایسے ہوتے ہیں جو ایک جملہ بار بار بولتے ہیں، بار بار اس کو دہراتے ہیں، تو پھر لوگ کہنے لگ جاتے ہیں یہ نا اس کا تقیہ کلام ہے. صحابہ کا بھی ایک تقیہ کلام تھا، سناؤں آپ کو. ان کا تقیہ کلام تھا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. حضور ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو. فدا کا روحی و قلبی یا رسول اللہ. حضور ہمارا دل ہماری روح آپ پر قربان. ان کا ایک تقیہ کلام تھا کہ ہم حضور کے غلام ہیں، ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے کے درویزہ گر ہیں. ان کا یہ تقیہ کلام، وہ جہاں بیٹھتے، جہاں رکتے، جہاں بات کرتے یہی کہتے. اور حضور کے دروازے کا غلام ہونا یہ بڑی شان والی بات ہے. میں ایک دفعہ نا اپنے شہر سے، خیر اب تو سارے شہر ہی اپنے، مجھے ایک دوست نے ایک دفعہ پوچھا آپ کا ضلع کون سا ہے؟ میں نے کہا یار اب تو سارے ضلع ہی اپنے ہیں. میں بلبل خوش لہجہ گلزار نبی ہوں، میٹھی میری باتیں ہیں نمک خار نبی ہوں. اور کسی شاعر نے کہا تھا تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، ہم تو جس گھر میں رہے مولا تیرے ہی مہمان رہے. اب تو سارے ضلع ہی اپنے لگتے ہیں، جہاں چلے جائیں وہاں پیار کرنے والے یوں امٹ کے آتے کہ محسوس ہوتا اپنا ہی ضلع ہے. تو بہرحال میں اپنے شہر سے گزر رہا تھا، میلاد شریف کا موسم بہار تھا، تو ایک نوجوان کے پاس سے میں گزرا تو اس نے نا پھپتی کسی، دور سے آواز نکلنے لگا اوے میلادیو.
تو میں نے سن لیا. اب میں نے سن لیا تو پریشان ہو گیا کہ انہوں نے تو سن لیا ہے. اب وہ گھبرا گیا, میری طرف دیکھا اس نے. تو میں نے اب جب میں نے اسے گھبراتے ہوئے دیکھا تو میں پھر مسکرایا, اور میں نے مسکرا کے کہا, میں کہ یار کدی ایک باری پھر آکھے نا, ایک باری پھر آکھی. تو کہنے لگا نہیں جی میرا مطلب ہے آپ وہ ہے جو میلاد پڑھ کے آ رہے ہیں. میں نے کہا یار تو چھوڑ, تو تیرا مطلب جو بھی ہے کدی ایک باری پھر آکھے نا. وہ دیکھا نا, لوگ کسی کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ فلانی جماعت کا ہے, یہ فلانی ٹیم کا ہے, یہ فلانا ہے. تو ہمارا تعارف تو دیکھ, تو کیا کر رہا ہے کہ ہم حضور کی تعریف کرنے والے, میلاد پڑھنے والے. او میں اپنی حیاتی تو قربان تھی, وہ ساری محمد پکینے گزر گئی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمرے ذکر رسالت مآب میں اس طرح گزاری ہے کہ بس انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. میرے بھائی یاد رکھیے گا, یہ کبھی تقیہ کلام بن جائے نا حضور کی غلامی والا, نبی پاک کے ذکر والا, حضور علیہ السلام کے تذکر والا, تو پتہ چل جائے کہ یہ نا شوق بن گیا ہے اس شخص کا, یہ نبی پاک کی غلامی پہ ناز کرنے لگا. آؤ نا یار کچھ وقت کھو نہ جائیں اپنے محبوب کی یادوں میں, چھوڑ نہ دیں کچھ وقت کے لیے دنیا کے سارے جھگڑے. اے سیاست دے جھگڑے اساں چھوڑ دیتے, تے دولت دے جھگڑے اساں چھوڑ دیتے. اے تے محبت دا جھگڑا ہے, چھڑا کوئی نہیں سکتا. یہ حضور سب کا جو پیار ہے یہ کوئی چھڑا سکتا کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا. ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے. پیار کریں نبی کریم سے, والہانہ پیار کریں. آپ کو تھوڑے تھوڑے لوگ تانے دیں گے. میں آپ کو بات سنا رہا تھا نا, اس بچے نے مجھے کہا 2-4 دفعہ اور ملا دی, اور میں نے کہا یار 2-4 دفعہ اور کیا, مجھے مزہ آ رہا ہے, مزہ آ رہا ہے. جے کر یار دے نام دا ملے مینا, انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا, تو جے کر یار دے نام دی ملے سولی, پھر جھوٹا جھوٹ لئیے پچھاٹیے نا. تو آپ لطف لینا اس کا, اگر اس پر کوئی تنقید بھی کرے تو اس کا مزہ لے. ایک تو پورا مہینہ میلاد پاک کا آپ نے حضور کے تذکروں میں گم رہنا. دوسری میری گزارش یہ ہے, خاص اپیل ہے میری, چھوٹا آدمی ہوں, جس سے آپ ناراض ہیں نا اس سے راضی ہو جائے, اسے کہہ دیں میرے نبی کا میلاد آ گیا. اور اگر آپ نے کسی کو ناراض کیا ہوا ہے تو اس کو فون کریں کہ یار آ جا, مل کے حضور کے ذکر میں چلے, میرے نبی پاک کا میلاد آ گیا. حضور بچھڑوں کو ملانے آئے. نبی پاک کے میلاد کا صدقہ دلوں کو صاف کر لیں, ہر کدورت, ہر نفرت, ہر عداوت دل سے نکال پھینکیں, اس لیے کہ کریم رسول کا میلاد آیا ہے. نبی پاک کے میلاد سے پہلے نا بیٹیوں پر بڑا ظلم ہوتا تھا. ادھر دیکھو میری طرف, جس گھر میں بہو ہے وہ تھوڑی اور نرمی کرے, اگرچہ ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے لہجے میں بہت زیادہ اخلاق لائیں, لیکن ہم نا تھوڑا تھوڑا. میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں, ایک فتویٰ ہمارا بیٹی کے حق میں, بیٹی کے میکے سے شکایت, سسرال سے شکایت آتی ہے کہ اس کو تو گھر کے کام کاج نہیں کرنے آتے, تو بیٹی کا باپ اور ماں کہتے ہیں بچی ہے سیکھتے سیکھتے سیکھ جائے گی. تو میں کہتا ہوں یہ والا فتویٰ بہو کے حق میں بھی دے دے کچھ دیر کے لیے, کہ اسے اگر گھر کے کام نہیں کرنے آتے تو بچی ہے سیکھتے سیکھتے سیکھ جائے گی. نبی پاک نے بیٹیوں پر شفقت کی ہے, شفقت کریں. پھر میں آپ سے عرض کروں گا, نبی پاک کے میلاد سے پہلے غلاموں پر ظلم ہوتا تھا. حضور نے غلاموں کو ساتھ بیٹھ کے کھانے کھلائے. آپ بھی اپنے اپنے ملازمین کی دعوت کر لیں میلاد میں, مہربانی کریں نا, جو آپ کو علاقے میں غریب لوگ نظر آئیں ان کو بلا کے کھانے کھلائیں, اور عزت کے ساتھ. اس طرح نہیں جو ہماری محفلوں میں ہوتا ہے کہ مہمان خاص کے لیے لنگر اور ہے اور دوسروں کو کہا جا رہا ہے یہ شفا والا بھی ہے, جیسے بھی ملے لے کے چلے جاؤ. تو بھئی یہی آپ بھی کھانا چاہیے تھا آپ کو بھی. محفل میلاد میں تو غریب کو عزت دے دو,
اس محفل میں بھی اس کو لا کے اسٹیج پہ بٹھا دیتے ہو جو سیاسی ہے، سماجی ہے، جس کے ہاتھ میں نوٹوں کی نتھی ہے، جس کو 35 سال مسجد میں اذان دیتے ہوئے ہو گئے، اسے کہو نا آ کے محفل میلاد کی صدارت کرے۔ جس امام کو 40 سال ہو گئے تمہیں اللہ رسول کی بات بتاتے، اسے کہو نا آ کے صدارت کرے۔ وہ بھی آپ نے دنیا داروں کو دے دی، تو غرباء کا اس میلاد پاک میں خاص خیال کرے۔ چوتھی بات میری بڑی درد مندانہ اپیل ہے آپ سے، بڑا ہو گیا ہم نے جٹ بن کے فلاں بن کے بڑا جی لیا، اب یہ بھول نہ جائیں کچھ عرصے کے لیے صرف حضور کے غلام بن کے جینا نہ سیکھیں۔ ہمیں نہ مختلف لسانی اور صوبائی بنیادوں پر تقسیم کیا جاتا ہے، امت کو توڑا جاتا ہے۔ آؤ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پاک پر جمع ہو اور اس طرح کا ماحول بنائے کہ ہمارا بڑا تعارف یہ ہے کہ ہم حضور کے غلام ہیں۔ آپ نے نماز نہیں چھوڑنی، کیوں کہ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز پڑھ کے بھی میلاد منانا ہے۔ حضور سید عالم علیہ السلام کی اس بات پر بھی توجہ کرنا۔ اور میری آپ سے پانچویں گزارش یہ ہے، جس کو آپ دینی نسبت رکھنے والا آدمی سمجھتے ہیں نا، وہ دینی عالم ہے یا طالب علم ہے یا کسی مسجد کا خادم ہے یا کچھ نہیں، حضور کی سنت ہی رکھی ہوئی ہے سفید داڑھی، اسے نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے احترام دے، اکرام کرے، اس سے بھی دلوں میں شوق محبت پیدا ہوگا۔ اور میری آخری گزارش بڑے درد کے ساتھ آپ کے لیے یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا ایثار کریں دوسروں کے لیے، حرص سے، ہوس سے، لالچ سے، خود نمائی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کوشش کریں جس حد تک دوسروں کے لیے قربانی دے سکتے ہیں، گنجائش پیدا کر سکتے ہیں، وہ گنجائش اپنی زندگی میں پیدا کریں۔ یہ اللہ کے حبیب کے دیے ہوئے ہمارے لیے بڑے بہترین نسخے ہیں۔ دعا کرتا ہوں جو کہہ سکا ہوں اللہ قبول فرمائے۔